قربانی کس مال کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کن پہ واجب ہے؟ دیکھیے جی، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً 85 یا 90 ہزار ہے تقریباً، آج کے حساب سے نا تقریباً بتا رہا ہوں۔ تو جس آدمی کے بعد یہ 85,000 90,000 کا اماؤنٹ ہے، اس نے قربانی کرنی ہے۔ وہ کس صورت میں ہو؟ کیش ہو، مال تجارت ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، یا گھر کا ضرورت سے زائد وہ سامان جو ایک سال 2 سال استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کا ملا کے ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی سے اوپر پہنچ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جن پہ قربانی واجب ہے۔ اکثر شعور ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتے، بہت سے ایسے رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ بچوں کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، مکان کی تعمیر کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اس پہ بھی حج کے لیے رکھا ہوا ہے، تو قربانی تو واجب ہے۔ 1 تولہ سونا بھی کسی کے پاس ہے تو قربانی واجب ہو گئی۔ وہ 1.5 لاکھ کے قریب تو سونا ہے غالباً، جو بھی ریٹ ہے۔ تو اس لیے قربانی کے بارے میں دل چھوٹا نہ کریں۔ ہم تو رب کے سامنے قربان خود ہونے کے لیے تیار ہوں، جانور قربان کرنے کے لیے بہانے نہ تلاش کریں۔ حصہ ڈال لیں، بھئی لاہور میں ہمارے ہاں 21,500 کا حصہ ہے، تو کہیں سستا بھی ہوگا، 19,000 کا بھی شاید کہیں ہوگا، تو لاہور میں نہیں ڈالنا تو گلگت چترال میں 9,700 والا ڈال لیں۔ اچھا، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے، بہت لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم رہتے لاہور میں، کراچی میں، یا اپنا کسی جگہ پہ رہتے ہیں، تو یہاں تو قربانی 20,000 کے لگ بھگ ہے، تو اگر ہم 9,700 والی گلگت چترال میں ڈال دیں تو ہماری واجب قربانی پوری ہو جائے گی؟ جی بالکل پوری ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پیسے سستے ہیں تو اس لیے قربانی بھی ادھوری ہوگی۔ نہیں، قربانی پوری ہوگی۔ اصل میں وہاں کے جو جانور ہیں نا، وہ ویسے ہی ساشے پیک ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، 50-60 کلو ان بیچاروں کا وزن ہوتا ہے۔ پہاڑی جانور ہوتے ہیں، 2 سال کے پورے ہوتے ہیں، جو شرعی اس کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن جانور ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں اس طرح کا جانور ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم نے سوچا وہاں سے یہاں لے آئیں، وہاں بڑا سستا، میں نے کہا بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے ادھر آئیں گے تو یہاں کے ماحول میں وہ جچیں گے نہیں، اور شہری لوگ ہیں تو یہاں پہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں اور یہاں کے بڑا فرق ہے غربت کا۔ وہاں ایک جگہ ہم گئے ہمارے برانچ کے لیے، تو ایک صاحب نا جناب واسکٹ پہنی ہوئی اور اس کے اوپر جناب لال رنگ کا رومال لگایا ہوا، اور بڑے ایکشن تھے ان کے، اور ساتھ ان کے گاؤں کے لوگ بڑے عزت سے چل رہے تھے۔ تو دیکھنے میں کوئی ایسے نظر بھی نہیں آیا کہ جیسے کوئی وڈیرا کوئی چودھری ہوتی ہے نا، ایک ہماری بھی ایک نظر ہو گئی دیکھ دیکھ کے لوگوں کو، تو دیکھنے میں بھی ایسی کوئی مجھے بات نظر نہ آئے کہ یار یہ، لیکن جو پروٹوکول تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو بہرحال میں حیران تھا کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے، تو بتایا کہ یہ شخص وہ ہے جس کی 22,000 روپے تنخواہ ہے، اور وہ اس گاؤں کا چودھری بنا ہوا ہے، اور یہاں لاہور میں کسی کی 50,000 روپے تنخواہ ہو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو وہاں کے لیے جب وہاں قربانی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بلا مبالغہ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر ہی ان کو گوشت ملتا ہے، سال میں ایک ہی دفعہ گوشت کھاتے ہیں وہ بیچارے۔ تو قربانی الحمدللہ پوری ہوتی ہے، اس میں یہ پریشانی کی بات نہیں۔